بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کریلے کی سبزی اور بھنڈی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ ریسیپی آپ دیکھتے رہیں اور کچھ میں آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں آج تک نہیں سمجھ پائی یہ مائنڈ گیم فلسفی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، بس صبر رکھو، آج جو ہے کل ویسا نہیں ہوگا۔ صحیح کہتے تھے کہ آج جو ہے کل ویسا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ ڈراموں، فلموں، کہانیوں، ناولوں، افسانوں میں یہ فیری ٹیل اسٹوریز دماغوں میں کیوں ڈال دی جاتی ہے؟ آخر میں سب اچھا ہو جاتا ہے، ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ مگر یہ سب ڈراموں، فلموں، افسانوں میں ہی اچھا لگتا ہے، جبکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ بچپن میں سے ہوتے ہوئے جب جیسے جیسے ہم آگہی کی عمر میں بڑھنے لگتے ہیں، ویسے ویسے لائف میں سے سب کچھ ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہم ان خراب چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وقت بڑھتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، رشتے چینج ہوتے رہتے ہیں، سوچنے کا زاویہ، اور یہاں تک یہ کہ ہم بھی خود بھی بدل جاتے ہیں، اور ہم خود حالات سنبھالنے کے چکر میں، رشتوں کو سنبھالنے کے چکر میں، زندگی کو بہتر بنانے کے چکر میں خود کہیں گم ہو جاتے۔ ہم وہ نہیں رہتے جو ہوتے ہیں۔ پھر بھی فلموں، ڈراموں والا ہیپی سین ہماری ریئل لائف میں کیوں نہیں ہوتا کہ سب کچھ اچھا ہونا ہی ہے؟ مگر نہیں، لائف میں کمپلیکیشنز بڑھتی رہتی ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے، عمر گزرتی رہتی ہے، اچھے وقت کی تلاش میں ہم اپنی عمر کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ مگر انسان ہے نا، بحیثیت مسلمان تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے آزمائش لیتا ہے، لے کر بھی آزمائش لیتا ہے، دے کر بھی آزمائش لیتا ہے، اور انسان کو خطا کا پتلا بھی اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالا۔ مزے کی بات، اور بندگی کا بھی حکم دے دیا کہ اے بندے تو میری بندگی کر، اور لمٹ سے بنا دی۔ کیا انسان، یہ ہے تیری حدود، حد میں رہے گا تو میرا، حد پار کرے گا تو دنیا کا۔ بس پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم اللہ کا ہونے کا، اس کی بندگی میں، اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں، جنت کے لالچ میں، اور پتہ نہیں کون کون سے لالچ میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن شاید یہاں پر ہم اللہ کو راضی کر نہیں رہے ہوتے۔ ہم ان اپنی امیدوں کو اور ہم ان اپنی سوچوں کو لے کر آگے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جو ہماری سوچ، ہماری گول کا حصہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہہ دیا ہے کہ ایک تیری چاہ ہے، ایک میری چاہ ہے، ہوگا وہی جو میری چاہ ہے، اور ہم اپنی چاہ کو پورے کرنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی چاہ پہ نہیں چل پاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تھک جاتے ہیں تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے میدان میں کود پڑتے ہیں، بالآخر نہ تیتر بن پاتے ہیں، نہ بٹیر بن پاتے ہیں، اور اسی چکر میں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ بالآخر یہی روگ، یہی دنیا، یہی حالات، یہی رشتے، سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، اور سفید چادر ڈال کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آسودہ خاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، سانس لینے سے لے کر ہچکی کی آخری تک کی کہانی۔ شکریہ۔